تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد آتے ہیں کس پہ؟ ایٹریبیوٹیو ناؤن پہ، اور کون سے پہ؟ ایٹریبیوٹیو ناؤن پہ اور پریڈیکیٹیو ناؤن پہ. کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمپاؤنڈ اور کامن اور پراپر ناؤنز وغیرہ یہ 2-4 ٹائپس پڑھا کے بس بولے تھے کہ یہی ناؤن کے ٹائپ. نہیں، ناؤن کے بالکل وہی ٹائپس ہے. جیسے میں ابھی ایٹریبیوٹیو ناؤن پڑھاؤں گا تو ابھی ایٹریبیوٹیو ناؤن یہ آپ کا ایک کمپاؤنڈ ناؤن ہے. کیا ہے؟ ایک کمپاؤنڈ ناؤن ہے. لیکن اگر آپ کے ایم سی کیوز میں آ جائے، آپ کمپیٹیٹیو ایگزام دے رہے ہو یا کوئی بھی MCAT وغیرہ دے رہے ہو، آپ کا ڈسائن ہے کہ بک سٹور، اور آپ کی جو بک ہے اس میں سے صرف ان دو میں کمپاؤنڈ ناؤن میں آپ کا بک انڈر لائن کیوں کہ یہ کون سا ناؤن ہے، تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا. کیا آپ کو پتہ نہیں چلے گا؟ تو آپ کو یہ جو 6-7 ٹائپس ہیں ناؤن کے، تو وہ صرف آپ کے اسکول لیول کے لیے، میٹرک لیول تک ہے. تو لہٰذا میں نے آپ کو کہ 16 to 18 ٹائپ پڑھاؤں گا، اور آپ کو ہر ایک ایگزام، چاہے وہ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، چاہے CSS ہو، FEMS ہو، ICS ہو، یا جو بھی ایگزام ہے MCAT، سب کے سب اس میں کلیئر ہو جائیں گے. تو آئیے ابھی جانتے ہیں کہ ایٹریبیوٹیو ناؤن ہے کیا چیز. ایٹریبیوٹیو ناؤن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹ از اے ناؤن دیٹ از یوز. یہ ایک ناؤن ہوتا ہے جو کہ یوز ہوتا ہے بیفور ادر ناؤن ٹو ڈسکرائب اٹ. کیا ہے؟ یہ ایک ناؤن ہوتا ہے جو کہ دوسرے ناؤن سے پہلے استعمال ہوتے ہیں، جو کہ اس کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس کے وضاحت، مزید انفارمیشن اس ناؤن کے بارے میں دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اٹ ورکس لائک این ایڈجیکٹیو. یہ ایک ایڈجیکٹیو جیسا کام کرتا ہے، بٹ اٹ از اے ناؤن. کیا ہے؟ یہ ایک ناؤن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ناؤن ہوتا ہے. یعنی ایسا ناؤن، کس طرح کا ناؤن؟ ایسا ناؤن جو کہ دوسرے ناؤن سے پہلے استعمال ہو، اور جو دوسرے ناؤن جو ہوتے ہیں جس سے پہلے استعمال ہوئے اسی دوسرے ناؤن کی وضاحت کرے گا. کیا کرے؟ اس کی معنی میں اضافہ کرے گا. اور یہ ایک ایڈجیکٹیو کی طرح کام کرتا ہے، لیکن ہوتا ہے بذات خود یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ناؤن ہوتا ہے. تو ایگزامپل پہ آتا ہے. اچھا، یہ ہوتا ہے کہ ناؤن پلس ناؤن. کیا ہوتا ہے؟ ناؤن پلس ناؤن. تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ یہ کمپاؤنڈ ناؤن جیسے ہوتے ہیں، لیکن ناؤن پلس ناؤن میں یہ جو پہلا آپ کا ناؤن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹریبیوٹیو ناؤن کہتے ہیں. ناؤن پلس ناؤن تو کمپاؤنڈ ناؤن ہے، لیکن کمپاؤنڈ ناؤن میں جو آپ کا پہلے والا ناؤن ہے یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایٹریبیوٹیو ناؤن کہا جاتا ہے. اس کے ایگزامپل میں کیا ہے؟ بک سٹور. اور یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے کہ جو ایٹریبیوٹیو ناؤن ہوتے ہیں یہ آلویز اسٹینڈ کرتے ہیں سنگولر ناؤن. کیا کرتے ہیں؟ اسٹینڈ ایز سنگولر ناؤن. جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایگزامپل بھی اور سمجھاتا بھی ہوں کہ کیسے سنگولر. یہ بک سٹور، اگر بک سٹور آپ نے کیا کر دیا؟ لکھ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لفظ ہے آپ کا یہ صحیح ہے. کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. لیکن آپ نے لکھ لیا بک سٹور تو یہ غلط ہو جائے. کیوں؟ یہ جو بکس ہے یہ ایٹریبیوٹیو ہے، تو ایٹریبیوٹیو ناؤن یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ سنگولر ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ نے بک سٹور نہیں لکھنا. جیسے میں ایک اور ایگزامپل ہے کار ڈورز. کیا ہے؟ کار ڈورز. تو آپ کا ایٹریبیوٹیو ناؤن کیا ہے؟ ایک کار ہے، تو کار سنگولر، اور ڈورز آپ بھلے 1 2 3 کار کے جتنے بھی ڈور ہے وہ لکھ سکتے ہو. تو یہ آپ کا صحیح ہے. اور اگر کارز ڈور لکھ لیا تو یہ ایٹریبیوٹیو ناؤن ہے، اور ایٹریبیوٹیو ناؤن کو آپ نے پلورل کر دیا تو یہ ہمیشہ کے لیے سنگولر ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ کا یہ غلط ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ اور بھی ایگزامپل دے سکتے ہو، جیسے کہ یہ بک سٹور ہے، کار ڈور، ٹیبل لیگ ہو گئے. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ایگزامپل ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ایٹریبیوٹیو ناؤن سے پہلے آ جائے اس کے ساتھ اس یا یہ سے اس کو پلورل نہیں بنا دینا ہے. اور اس کے بعد بات کیا جائے آرٹیکل کی، تو MCQs میں اکثر آرٹیکل بھی کیا ہوتا ہے؟ MCQs میں ناؤن سے پہلے خالی جگہ چھوڑا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہر ایک میں یہ بتا رہا ہوں، ہر ایک ٹائپ میں کہ اس سے پہلے ہم آرٹیکل استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ کے آپشن میں کیا ہوتا ہے؟ A B C اور D 4 آپشن ہوتے ہیں. تو اگر کہا کہ میں نے جس ناؤن میں میں نے بتایا کہ اس سے پہلے آپ آرٹیکل استعمال کریں، تو وہی پہ آپ پھر آرٹیکل MCQs میں خالی جگہ میں لگا سکتے ہو. یہاں پہ ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آرٹیکل استعمال کر سکتے ہیں. تو کچھ میں استعمال کر سکتے اور کچھ میں نہیں، تو وہ بھی ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں. آرٹیکل کین بی یوز بیفور اٹ، یعنی ایٹریبیوٹیو ناؤن سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہو؟ آرٹیکل استعمال کر سکتے ہو. جیسے کہ لائک اے اسکول بیگ. یہ اسکول بیگ، اسکول کیا ہے؟ ایٹریبیوٹیو ناؤن ہے، تو اس سے پہلے آپ آرٹیکل استعمال کر سکتے ہو. اے ایک آرٹیکل ہے. کرکٹ میچ، ایک کرکٹ کا میچ ہے، تو اس سے بھی پہلے ہم نے کیا کیا ہے؟ آرٹیکل استعمال کیا. اس کے بعد کیا ہے؟ اٹ کین بی اینی جینڈر. ایٹریبیوٹیو ناؤن جو ہے یہ آپ کا کوئی بھی جینڈر ہو سکتے ہیں، میسکولن، فیمینن، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، نیوٹر اور کامن جینڈر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کس کے؟ پریڈیکیٹیو ناؤن کے. کس کے؟ پریڈیکیٹیو ناؤن کے. تو اس کے ڈیفینیشن پہ آتا ہے یہ کون سا ناؤن ہے؟ اٹ از اے ناؤن دیٹ کمز آفٹر اے لنکنگ ورب. ایک ایسا ناؤن ہوتا ہے جو کہ لنکنگ ورب کے بعد آتے ہیں. کون سے ورب کے؟ لنکنگ ورب کے بعد آتے ہیں. لنکنگ ورب آپ کے کون سے؟ از، آر، ایم، واز، یہ آپ کے لنکنگ ورب ہے. سمپل سے ویل. اور give more information کیا ہے؟ it is a noun that come after a linking verb. ایک linking verb کے بعد آتا ہے
and rename or give more information about the subject, جو کہ سبجیکٹ یا ناؤن کے بارے میں کیا کرتے ہیں آپ کے اور مزید معلومات آپ کو دے دیتا ہے. جیسے کہ ایگزامپل پہ آتے ہیں, ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کیا ہے, علی از اے ٹیچر. کیا ہے؟ علی از اے ٹیچر. اس سینٹینس میں آپ کا کیا ہے, یہ جو ٹیچر ہے یہ کیا چیز ہے, پریڈیکیٹو ناؤن ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو علی از اے ٹیچر ایک ٹیچر ہے, تو از ایک لنکنگ ورب ہے, اس کے بعد آئے ہوئے اور علی کی کیا کرے, علی کے بارے میں مزید بتا رہے تھے کہ علی کیا چیز ہے, علی ایک ٹیچر ہے, علی ایک ڈاکٹر ہے, نرس ہے, کیا ہے. تو یہ علی کے بارے میں مزید معلومات دیتے ہیں. کون سے پریڈیکیٹو ناؤن ایک لنکنگ ورب کے بعد استعمال ہوتے ہیں اور ناؤن یا سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو مزید معلومات دیتا ہوگا. اسی طریقے سے کیا ہے, محمد علی جناح از دا فاؤنڈر آف پاکستان. محمد علی جناح کیا چیز ہے؟ محمد علی جناح یہاں پہ ایک سبجیکٹ ہے یا ایک ناؤن ہے, اور یہ جو فاؤنڈر ہے اس سینٹینس میں یہ جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے یہ پریڈیکیٹو ناؤن ہے. تو یہ اور محمد علی جناح کے بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ محمد علی جناح کیا تھا. پھر اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن کی اگر بات کی جائے کہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے, تو آپ نے ایک کویسچن پوچھنا ہے. کیا کویسچن کرنا ہے؟ ڈز دا ناؤن رینیم دا سبجیکٹ آفٹر اے لنکنگ ورب. لنکنگ ورب کے بعد آپ کا جو ناؤن ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ سبجیکٹ کو رینیم یا مزید وضاحت اس کی یعنی مور انفارمیشن دے رہے یا نہیں دے رہے. تو اگر دے رہے یا رینیم کر رہے تو یس یہ کیا ہے آپ کا ایٹریبیوٹیو ناؤن ہے. جیسے کہ if yes it is a سوری کیا ہے, پریڈیکیٹیو ناؤن ہے. if yes it is پریڈیکیٹیو ناؤن. اگر آپ کا لنکنگ ورب کے بعد جو ناؤن ہے وہ اگر سبجیکٹ کو مزید کوالیفائی کر رہے, اگر مزید انفارمیشن دے رہے, مور انفارمیشن, تو آپ کا آنسر کیا ہے, یس اٹ از اے پریڈیکیٹیو ناؤن. ایگزامپل کیا ہے, احمد از اے پلیئر. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک لنکنگ ورب ہے اور لنکنگ ورب کے بعد کیا ہے, از اے پلیئر. از اے پلیئر یہ ایک پریڈیکیٹیو ناؤن ہے. تو یہ احمد کے بارے میں مزید معلومات دے رہے ہیں نا, تو یس اگر دے رہے تو یہ آپ کا کیا ہو گیا, ایٹریبیوٹیو ناؤن ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کا کیا ہے, آرٹیکل کین بی یوز بیفور اٹ. آپ ایٹریبیوٹیو پریڈیکیٹیو ناؤن سے کیا کر سکتے ہو, پہلے آپ اس سے آرٹیکل استعمال کر سکتے ہو, یعنی اے این اور بی استعمال کر. ہی از اے ٹیچر, علی از دا کیپٹن, ہی از اے ٹیچر استعمال کیوں, یہ آرٹیکل ہے تو یعنی یہ علی از ہی از اے ٹیچر, وہ کیا ہے, ایک استاد, ایک ٹیچر ہے. یہ آپ کا کیا ہے, پریڈیکیٹیو ناؤن ہے. اور یہ اس سے پہلے ہم نے کیا کیا, اے استعمال کیا, یعنی آرٹیکل استعمال کیا. پھر علی از دا کیپٹن, یہ کیپٹن علی کی وضاحت کرتا ہے. تو علی کیا, یہ کیپٹن کیا ہے, یہ آپ کا پریڈیکیٹیو ناؤن ہے, اور اس سے پہلے ہم نے آرٹیکل لگائے ہوئے. تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جیسے پہلے بھی شروع میں بھی کہ اس کے بعد اور بھی ناؤن ہے, تو آپ لوگوں نے یہ ناؤن والے ٹائپ سے یہ کمپلیٹلی دیکھنا ہے 16 to 18 ٹائپ سے, تاکہ آپ ہر ایک جگہ میں MCQs اور کویسچن کلیئر ہو جائے. اس کا اسکرین شاٹ لے لے, پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹائپ پہ جاتے ہیں.